ہونہار اولاد کو دیکھ کے یا سن کے لوگ کہتے ہیں کہ ایسی اولاد اللہ سب کو عطا فرمائے۔ ایسے ہی ہمارے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، ان کی ادائیں، ان کی حرکتیں، ان کے بیانات، ان کی تقریریں، ان کا جوش، ان کا ولولہ دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کو اللہ ایسے ہی وزیر اعظم عطا فرمائے۔ انہوں نے ڈھلو والا کوٹ پہنا ہوا تھا، کیسے اتارا انہوں نے مجمع میں بتا دیا کہ میں نے کوٹ کیوں اتارا ہے۔ ڈھلو کا کوٹ، یہ فلم کا نام تو نہیں ہے لیکن یہ ایک کردار ہے کہ انڈین فلم کا، سکھوں کی فلم ہے، پنجابی فلم ہے، تو اس میں وہ بندہ بار بار کہتا ہے کہ میں نے ایسے ہی کالا کوٹ نہیں پہنا ہوا، یہ ڈھلوں کا کوٹ ہے، یہ ڈھلوں کا کوٹ ہے، یہ میرا کوٹ ہے، یہ میں نے اس لیے پہنا ہوا، یہ میں نے اس لیے نہیں پہنا ہوا۔ وہ بار بار یہی بتاتا رہتا ہے پوری فلم میں۔ اور شہباز شریف صاحب ڈیرہ غازی خان گئے، وہاں سے انہوں نے سیدھی اڈاری بھری جا کے اترے ہیں باکو میں، آذربائیجان میں۔ یہاں پہ انہوں نے کیا کہا، اپنے کوٹ کے بارے میں کہا، اور بھی بہت سے باتیں کی، جیسے کہ کسی دور میں انہوں نے کہا اگر میں نے آصف علی زرداری کو فلاں جگہ نہیں گھسیٹا، فلاں جگہ نہیں لٹکایا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ اور جوش خطابت میں ایک مرتبہ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب ان دنوں جو وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے کہا پاکستان سے اگر میں نے بجلی کا خاتمہ نہ کیا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ میں کیا کہہ گیا ہوں، تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے اس کی تصحیح کا لی گئی۔ اس طرح انہوں نے کئی بار کہا کہ اگر میں نے یہ نہ کیا، اگر میں نے وہ نہ کیا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ اور پھر انہوں نے جو کہا تھا کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو میرا نام شہباز شریف، وہ انہوں نے نہیں کیا۔ اب تک ان کا نام بدل جانا چاہیے تھا، بلکہ خود ہی ان کو چاہیے تھا کہ اپنا نام بدل لیتے۔ انہوں نے تو اپنا نام نہیں بدلا، عمران خان نے ان کا نام شہباز رکھ دیا، اور کچھ لوگوں کی طرف سے ان کو گھسیٹا جی بھی کہا جا رہا ہے۔ لوگوں نے اپنے طور پر ان کا نام بدل دیا۔ گھسیٹا جی اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آصف علی زرداری کو میں سڑکوں پر گھسیٹوں گا، میں ان کو لٹکاؤں گا، اگر میں نے نہ لٹکایا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ آئیے چلتے ہیں ڈیرہ غازی خان میں، وہاں سے پھر چلیں گے باکو میں، آذربائیجان میں۔ ڈیرہ غازی خان میں شہباز شریف کی طرف سے کیا کہا گیا؟ تو ایک دن آئے گا کہ ہندوستان نو پیچھے نہ چھوڑے تے میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ کہنے سے پہلے ایسے منہ کے اوپر ہاتھ بھی پھیرا تھا، جیسے پنجاب میں کچھ لوگ کسی کو چہ نہیں کرتے ہیں تو منہ پر ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں میں تینوں دیکھ لاں گا، میں تینوں نمبڑ لواں گا۔ تو اسی طرح شہباز شریف نے سرائکی میں کہا کہ میرا نام اگر میں نے ایسا نہ کیا، ایسا نہ کیا نہیں ہے۔ تو کوٹ کی بات بھی انہوں نے اسی میں کی، اپنے ابے کی بات بھی کی ہے، اپنے بھائی کی بات بھی کی ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں، سناتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک میری جان میں جان ہے، ہم سب مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے، ہندوستان کی شکست دیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کوٹ اپنا دھوپ کی وجہ سے نہیں اتارا، آپ کی محبت میں اتارا ہے۔ بھی آئی گات دسو، یہ ڈلو والا کوٹ ہے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ کوٹ دھوپ کی وجہ سے نہیں اتارا، آپ کی محبت میں اتارا ہے۔ تو یہ کیا ان کی محبت کو ان کو کوٹ دے کے چلے آئے ہیں؟ یہ شہباز شریف صاحب ہیں، آگے بھی سنتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ۔ تسا میں کو پچھلے 20-25 سال تو جان دیو میں ٹھیک آ کرے نا، ٹھیک آ کرے بولو نا، زور نہ بولو۔ ہاں، تو لوگوں کہہ رہے ہیں کہ زور سے بولو کہ میں 20-25 سال سے کہہ رہا ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لوگوں نے کیا کہنا تھا کہ غلط کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک آ کرے میں میرے اللہ بخشے والد صاحب میں کو گل سکھائی، میاں نواز شریف کو سکھائی تے میں تھانوں ایک وعدہ کر چڑیا، اس رب سونے نے منظور ہویا تے انشاءاللہ محنت کران گے، رات دن محنت کران گے، تو ایک دن آئے گا کہ ہندوستان نو پیچھے نہ چھوڑے تے میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ جی، تو ان کے ابا جی نے ان کو یہ بات سکھائی تھی کہ تیرا نام شہباز شریف نہیں اگر تو نے انڈیا کو پیچھے نہ چھوڑا۔ تو اچھی بات ہے، انڈیا کو پیچھے چھوڑنا چاہیے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بنائیں گے، تو کیا ٹائیگر بنا لیا؟ یہ سارا کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، لیکن آپ کی نیتیں کیسی ہیں؟ تو شہباز شریف صاحب مقابلہ کرنا چاہتے ہیں بھارت کی معیشت کا۔ ہمارے ریزرو کتنے ہیں؟ 12 ارب 13 ارب ڈالر، جبکہ بھارت کے 600 ساڑھے 600 ارب ڈالر ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے ٹیٹیاں نہ لگائی گئی ہوتی تو اعتبار کیا جا سکتا تھا کہ یہ بھارت کو معیشت میں پیچھے چھوڑ دیں گے۔ بھارت کو انہوں نے کیا معیشت میں پیچھے چھوڑنا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اپنی معیشت کو اور اوپر لے جائیں، جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی کہ شہباز شریف صاحب ڈیرہ غازی
غازی خان سے اڑان بھرتے اسلام آباد میں رکتے ہیں، ٹرانزٹ ہے یہاں پہ، اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں آذربائیجان میں۔ شہباز شریف صاحب جب سے وزیر اعظم بنے ہیں، یہ ان کا دوسرا دورہ ہے آذربائیجان کا۔ شہباز شریف صاحب وہاں پہ بار بار کیا لینے جاتے ہیں؟ کیا پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی اسی میں ہے کہ شہباز شریف صاحب بار بار آذربائیجان چلے جائیں؟ وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دفاعی معاملات پر بات ہوئی ہے، صحت کے معاملات پر بات ہوئی ہے، تعلیم کے معاملات پر بات ہوئی ہے، دیگر بھی کئی معاہدے ہوں گے، کئی یادداشتوں پر دستخط کریں گے شہباز شریف صاحب۔ شہباز شریف صاحب نے خود ہی بتا دیا کہ وہاں یہ کیا لینے گئے ہیں۔ آپ کو میں یہاں پہ بتاتا ہوں شہباز شریف نے ٹویٹ میں کیا کہا کہ وہاں پہ یہ کیا کرنے گئے ہیں۔ جس طرح کے پاکستان کے حالات ہیں، پاکستان میں ان کی زیادہ ضرورت ہے یا پھر ان کو ایسے دوروں کی۔ خبر میں کہا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کی دعوت پر 24 سے 25 فروری تک جمہوریہ آذربائیجان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر پہنچ گئے ہیں۔ باکو ایئرپورٹ پر آذربائیجان کے اول نائب وزیر اعظم نے ان کا استقبال کیا، جبکہ جن وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ان کو دعوت دی گئی تھی وہ وہاں پہ تشریف نہیں لائے۔ تو بات ہم نے شروع کی تھی کہ شہباز شریف صاحب وہاں پہ کیا لینے گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب اپنی پوسٹ میں ایکس پر بتاتے ہیں کہ باکو کے خوبصورت شہر میں اترا ہوں، جو ماضی اور مستقبل کا حسین امتزاج ہے۔ یہ شہر برف کی چادر تلے اور بھی دلکش لگتا ہے۔ وہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان گہرے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مفید بات چیت کے منتظر ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے بتا دیا کہ وہ کس لیے وہاں پہ ان کو برف پوش پہاڑ نظر آ رہے ہیں، وہاں پہ شہر ان کو کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب سیر و سیاحت کے لیے وہاں پہ گئے ہیں۔ جب پہلے وزیر اعظم تھے، پہلے دور میں بھی ان کے ایک ملک کا دورہ، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، اور پاکستان گرتا گرتا کتنا گر گیا تھا وہ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ تو اب شہباز شریف صاحب نے پھر چیلنج کر دیا ہے، اور مائک توڑ قسم کا انہوں نے چیلنج کیا جو آپ کے سامنے ہم رکھ چکے ہیں۔ اب چلتے ہیں تھوڑا سا پاکستان کی کھیلوں کی طرف۔ سب سے پہلے کرکٹ، بلکہ کرکٹ پر ہی بات کرتے ہیں۔ کل پاکستان انڈیا سے چیمپئن ٹرافی کا ایک میچ ہار گیا۔ دبئی میں میچ تھا، پاکستان اس کا میزبان ہے۔ انڈیا نے کہا کہ ہم نے پاکستان میں آ کے نہیں کھیلنا۔ یہ ان کی سفارتکاری ہے۔ جناب محسن نقوی صاحب جو بورڈ کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کس طرح سے بھارت کے ساتھ بات کی، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے پاکستان میں آ کے نہیں کھیلنا۔ حالانکہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال اتنی زیادہ مخدوش نہیں ہے، باقی دنیا کی ٹیمیں پاکستان آ گئیں، لیکن ہمارے نقوی صاحب جن کو اس عہدے پر بٹھایا گیا ہے، 2 عہدے ان کے کندھے پر رکھ دی، بلکہ 2 سینگ ان کو لگا دیے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین بھی ہیں بورڈ کے، اور انہوں نے انڈیا کو منانے کی کوشش کی، لیکن انڈیا نے ان کی بات نہیں مانی۔ انڈیا نے کہا نہیں، کسی غیر جانبدار جگہ پہ جا کھیلتے ہیں۔ دبئی میں میچ ہوا، پاکستان وہاں پہ بڑی تیاری کے ساتھ، بڑے تمطراق کے ساتھ ہماری ٹیم گئی، میچ ہوا، لیکن پاکستان وہاں پہ ہار گیا۔ پہلی گیند سے آخری گیند تک یہی لگ رہا تھا کہ ہماری ٹیم وہاں پہ موجود تو ہے، لیکن ہارے ہوئے جواری کی طرح موجود ہے۔ ایک لمحے پر بھی ہماری ٹیم میچ جیتتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ 241 سکور کیا بھارت نے، ابھی 45 گیندیں باقی تھی، 50 اوور میں سے بھارت نے یہ میچ جیت لیا۔ تو کیا بھارت کی ٹیم پاکستان سے بہت زیادہ مضبوط ہے، بہت تگڑی ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک آپ ہمارے بالر کو دیکھ لیجئے، پاکستان کے مقابلے کا کبھی بھی بھارت میں سکواڈ بالر نہیں رہا، ایک بھی نہیں رہا۔ جس طرح کہ پاکستان میں ایک نہیں بلکہ کئی بالر آ چکے ہیں۔ شاہین افریدی تیز ترین بالر ہے آج بھی پاکستان اور انڈیا میں سے، وہ بھی تھا وہاں پہ، اس کے باوجود ہماری ٹیم ہار گئی۔ تھوڑا سا ماضی میں چلتے ہیں۔ پاکستان میں جس طرح سے فاسٹ بالر رہے ہیں پاکستان میں، عمران خان کا نام آتے ہی کئی لوگوں کے ماتھے پر تیوڑی پڑ جاتی ہے، بل پڑ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ عمران خان پاکستان کے تیز ترین بالرز میں شامل تھے، بلکہ عمران خان بہترین آل راؤنڈر تھے اس دور میں جس دور میں عمران خان میچ کھیلا کرتے تھے۔ 3-4 ہی آل راؤنڈر ہوا کرتے تھے۔ ایک عمران خان تھے، نیوزی لینڈ کے رچرڈ ہیڈلی تھے، بوتھم تھے، اس طرح کے 1-2 اور بھی ہوں گے۔ عمران خان بہترین آل راؤنڈر تھے، لیکن عمران خان فاسٹ بالروں میں اپنا مقام رکھتے تھے۔ بھارت میں ایک بھی عمران خان جیسا بالر آج تک نہیں ہوا، اور اس کے بعد وسیم اکرم اس جیسا بھی، وقار یونس اس جیسا بھی، شعیب اختر، ان میں سے ایک بالر کا جس کا بھی آپ نام لے لیں، بھارت میں ان کے لیول کا کبھی کوئی فاسٹ بالر نہیں ہوا۔ کپل دیو وہاں پہ ضرور تھے، لیکن وہ بھی ان کے مقابلے
مقابلے میں فاسٹ بالر اتنے بڑے نہیں تھے، لیکن ان کا یہ تھا کہ وہ بہترین آل راؤنڈر تھے۔ ایک میچ میں انہوں نے گو کہ وہ ٹیم زمبابوے کی تھی، اس کے خلاف انہوں نے ہارتے 175 سکور بنا دیا تھا ون ڈے میچ میں، اور یہ ورلڈ کپ کا میچ تھا۔ بہرحال کپل دیو اپنی جگہ پر بہترین آل راؤنڈر میں سے ایک تھے۔ جب فاسٹ بالنگ کی بات ہوتی ہے تو جن بالرز کے میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں، ان میں سے ایک کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے بھارت میں کبھی کوئی فاسٹ بالر نہیں رہا۔ آج کی ٹیم کو بھی دیکھ لیں، ہماری ٹیم میں اچھے بیٹسمین ہیں، اچھے بالر ہیں، ان کی ٹیم میں ہو سکتا ہے کہ بہتر بیٹسمین ہوں، لیکن ان کی بالنگ پاکستان کے مقابلے میں بڑی بالنگ نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے بیٹنگ کرنی تھی، آپ 300 350 کا سکور ان کے سامنے کھڑا کر سکتے تھے، لیکن ہماری ٹیم شاید نفسیاتی طور پر بیٹھ جاتی ہے، پہلے ہی ہار جاتی ہے، تو بھارت نے یہ میچ جیت لیا۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر فلاں ٹیم فلاں سے، فلاں ٹیم فلاں سے، اگر مگر کے ساتھ ہم اپنی ٹیم کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں، تو آج یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آج کا جو میچ نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کے مابین ہونا ہے، نیوزی لینڈ اگر پہلے کھیلتا ہے، اگر وہ سکور کر لیتا ہے 300، تو بنگلہ دیش یہ سکور 10 اووروں میں پورا کر دے 300 سکور، تو پھر پاکستان آگے چلا جائے گا۔ یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ مل کے یہ کہیں کہ ہم بائیکاٹ کر کے واپس جا رہے ہیں، نہ ان کو پوائنٹ ملے نہ ان کو پوائنٹ ملے، تو پاکستان پھر آگے جا سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے بس ایک یہ چانس رہ گیا ہے، تو اس کی مبارکباد آپ دیجئے ہمارے محسن نقوی صاحب کو، جنہوں نے ٹیم کو کہاں سے اٹھایا، کہاں پہنچایا اور پھر وہاں سے کہاں پہ گرایا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے پھر یہ چھ مگوئیاں سامنے آ رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ عمران خان گر گئے ہیں، کوئی کہتا ہے ان کی صحت خراب ہے، گرے ہیں تو ان کو چوٹ لگی ہے، کیوں گرے ہیں اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی معاملہ ان کا بلڈ پریشر کا ہو گیا تھا اس لیے گر گئے، جبکہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے بھی دو باتیں کی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تحریک انصاف کے کہ عمران خان کے ساتھ بدسلوکی پھر سے کی جا رہی ہے، ان کو تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، ان کو صحت کے مسائل ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے، تحریک انصاف کے لیڈروں کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں، بالکل نہیں، عمران خان تندرست ہیں، صحت مند ہیں، ان کی صحت کو، ان کی طبیعت کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ گرنے والی خبریں بھی غلط ہیں اور ان کو تنہائی میں رکھنے والی خبریں بھی غلط ہیں۔ بہرحال ان کے بیٹوں کے ساتھ ان کی ملاقات تو نہیں بلکہ فون پر بات کروا دی گئی ہے۔ ایک عرصے سے عمران خان یہ کہا کرتے تھے، اب یہ خبریں آئی ہیں کہ عمران خان کی ان کے بیٹوں سے بات ہو گئی ہے، وہ اچھا ہے، لیکن جس طرح سے افواہیں پھیلا دی جاتی ہیں صرف اور صرف تحریک انصاف کے لوگوں کو شاید غصہ دلانے کے لیے یا ان کے صبر کو آزمانے کے لیے ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں۔ ادھر شہباز شریف صاحب کی طرف سے کوٹ ڈیرہ غازی خان میں اتارا گیا، وہاں پہ باکو میں گئے، آذربائیجان میں گئے، تو وہاں جا کے انہوں نے ٹوپی پہن لی۔ یہ دیکھیے ذرا کیسی زبردست قسم کی انہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اور جو وہاں پہ ان کا استقبال کر رہے ہیں ان کو کم سردی لگ رہی ہے، شہباز شریف کو زیادہ سردی لگ رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔